ناظرین، انفو ایٹ فیضان کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ معزز ناظرین، یہ کہانی ہے ایک ساؤتھ افریقن ایڈونچرر کی جس کا نام ہے دیوی۔ دیوی کو بچپن سے ہی نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ایک دن دیوی نے ایمیزون جنگل کی سیر کا پلان بنایا۔ اس کا یہ سفر ایمیزون کی ایک ندی سے شروع ہو کر اٹلانٹک اوشن یعنی کہ برازیل میں ختم ہونا تھا۔ اس سفر میں سے قریب 5 مہینے کا وقت لگنے والا تھا، اور اس سفر پر دیوی بنا کسی سپورٹ کے نکلنے والا تھا۔ لیکن ایمیزون ندی کتنی خوفناک ہے اس سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اس سے پہلے اس نے ندی میں پائے جانے والے زہریلے سانپوں، مگر مچھوں اور باقی وحشی جانوروں سے خود کو بچانے کے لیے پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ ناظرین، 1 جولائی سن 2012 کو دیوی نے ایمیزون ندی سے اپنی سفر کی شروعات کی۔ ہر روز وہ 8 سے 10 گھنٹے تک اپنی چھوٹی کشتی کو چلاتا تھا۔ رات کے وقت وہ اپنی کشتی میں سو جاتا یا جنگل میں اپنا کیمپ لگانے کے بعد آرام کرتا، اور صبح اپنے سفر پر نکل پڑتا۔ دیوی کو اپنے اس سفر میں قریب 2 مہینے کا وقت ہو چکا تھا، اور اس دوران اس کا سامنا ندی اور جنگل کے کئی خطرناک جانوروں سے بھی ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کا یہ سفر کافی شاندار چل رہا تھا۔ لیکن سفر کے 56ویں دن جب وہ اپنی کشتی کو آگے بڑھا رہا تھا، تبھی ایک کشتی تیزی سے اس کے سامنے سے گزر گئی۔ لیکن کچھ ہی دور جانے کے بعد یہ کشتی اس کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ لیکن دیوی ابھی اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی کمر سے ایک تیز اور نوکیلی چیز آ کے ٹکرا گئی۔ اسے ایسے لگا کہ اس کی پیٹھ میں جیسے کوئی تیز رفتار چھرا گھونپ دیا گیا ہو، لیکن یہ کوئی چھرا نہیں بلکہ ایک تیر تھا، جس کے لگنے سے اس کے جسم کے اوپری حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور تیر لگنے سے وہ سیدھا ندی کے پانی میں آ گرا۔ اس دوران دیوی تیرنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن جسم کا اوپری حصہ پیرالائز ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ جسم کے کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ سیدھا ندی کی سطح کے ساتھ ٹکرا گیا۔ سطح کے ساتھ ٹکرانے سے اس کی باڈی میں تھوڑی ہلچل ہوئی، اور اپنی ٹانگوں کو ہلاتا ہوا پانی کی اوپری سطح پہ آ گیا۔ ندی کی اوپری سطح پہ آتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ بھی نظر نہ آیا سوائے اس کی اپنی چھوٹی سی کشتی کے۔ اپنی کشتی کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا، لیکن ابھی اس نے اپنی کشتی کو چھوا بھی نہیں تھا کہ ایک اور تیر اس کے بائیں حصے کو چھو کر نکل گیا۔ لیکن پھر بھی وہ ہمت دکھاتے ہوئے ندی کے کنارے پہ پہنچ گیا۔ لیکن ابھی وہ کنارے پہ پہنچا ہی تھا کہ ایک اور تیر اس کے چہرے کے بائیں حصے پہ لگا، اور اس تیر کے لگتے ہی اس کے چہرے میں سوراخ ہو گیا، اور جسم سے کافی خون بھی بہنے لگا، اور وہ زمین پر گر گیا۔ دیوی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ تیر اس پر کہاں سے چل رہے ہیں۔ دیوی ابھی یہی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنی طرف ایک تیز رفتار کشتی آتی دکھائی دی، اور اس کشتی کے کنارے پر آتے ہی اس کے اندر سے ایک شخص نیچے اترا۔ یہ وہی کشتی تھی جو کچھ ہی دیر پہلے دیوی کے سامنے سے گزر کر گئی تھی۔ کشتی اور اس بندے کو دیکھ کر دیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جو کہ اس نے اپنے سفر کے شروع ہوتی ہی کر دی تھی۔ دراصل اس نے ندی کے خطرناک جانوروں سے بچنے کی تیاری تو کر لی تھی، مگر یہ اپنے اوپر آنے والے خطرے کو مکمل طور پہ بھول چکا تھا، اور وہ خطرہ تھا ایمیزون کے لٹیروں کا۔ یہ لوگ اپنے سامنے آنے والے لوگوں کا سارا سامان لوٹ کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیتے تھے۔ ان لٹیروں پہ نہ تو دیوی کا دھیان گیا، اور نہ ہی ان سے بچنے کے لیے اس نے کوئی منصوبہ بنایا۔ دیوی کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس پر تیر چلانے والے کوئی اور نہیں بلکہ ایمیزون کے یہی لٹیرے ہیں۔ جو شخص کشتی سے اترا تھا اس کا دوسرا ساتھی اس پر چھپ کر تیر چلا رہا تھا۔ لٹیرے نے دیوی کو زندہ دیکھ کر ایک تیز دھار چاقو نکالا تاکہ وہ اسے مار دے۔ موت کو اپنے قریب دیکھ کر موت سے بچنے کے لیے دیوی اٹھ کر بھاگنے لگا۔ دیوی کو بھاگتا دیکھ کر لٹیرے نے اس پر کئی تیر چلائے، مگر ایک تیر اس کی ٹانگ میں لگ گیا۔ 4 تیر لگنے کے باوجود بھی نہ جانے کیسے اس کے جسم میں ہمت آ رہی تھی، اور وہ لگاتار بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ کئی میل دور نکل گیا تھا۔ اب اسے لٹیروں سے تو چھٹکارا مل گیا تھا، لیکن اس کی حالت کافی بگڑ رہی تھی۔ اس کے جسم سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ دیوی کا دماغ بھی کہنے لگا کہ اب وہ شاید زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے، لیکن دیوی کا دل ہار نہیں مان رہا تھا۔ دیوی جینا چاہتا تھا، لیکن اس جنگل میں اس کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن دیوی نے ایک بار پھر ہمت دکھائی اور پوری طرح مدد ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ تقریباً 1.5 میل چلنے کے بعد اسے وہاں کے لوگ ملے۔ دیوی کی حالت دیکھتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے،
لیکن دیوی کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ اگر اسے کچھ دیر میں وہاں سے ہاسپٹل نہ لے جایا جاتا تو وہ مر جاتا۔ وہاں کوئی قریبی ہاسپٹل بھی نہیں تھا اور جو ہاسپٹل تھا وہ وہاں سے بہت دور تھا اور ان لوگوں کے پاس کوئی جدید سواری بھی نہ تھی، اس لیے وہاں کے لوگ اسے اپنی کشتی پہ لے کر ہاسپٹل کی طرف چل پڑے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہاں کے لوگ اسے ہاسپٹل لالچ میں آ کر لے جا رہے تھے، وہ اس لیے کہ اگر وہ اسے وقت پر ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو دیوی کے بچنے کی صورت میں وہ انہیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ دیوی کا سارا مال لٹ چکا ہے تو وہ اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن دیوی میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر چل سکتا، لیکن دیوی کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اسے وہاں ایک اور قبیلے کے لوگ ملے اور وہ اسے کچھ آگے چھوڑ آئے اور اس سے آگے ایک اور قبیلے نے مزید اسے آگے پہنچایا۔ اس طرح الگ الگ قبیلوں کی مدد سے دیوی ہاسپٹل تو پہنچ گیا، مگر ہاسپٹل میں پہنچنے کے بعد بھی دیوی پر سے مصیبتیں کم نہ ہوئیں، کیونکہ اب دیوی کے پاس علاج کروانے کے نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی ڈاکٹر دیوی کی زبان سمجھ پا رہے تھے۔ اس لیے دیوی نے اپنی ماں کو فون کر کے سارا واقعہ بتا دیا۔ اس طرح دیوی کی ماں نے اس واقعے کو فیس بک پہ ڈال دیا اور مدد کی اپیل کی، اور دیوی کی ماں کا یہ آئیڈیا کام کر گیا۔ 2 لوگ ہاسپٹل پہنچے اور ہاسپٹل میں پیسے جمع کروا دیے اور اس کے بعد اس کے زخموں کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی۔ دیوی کے زخموں کی جانچ پڑتال کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کا آپریشن کر سکیں، اس لیے ڈاکٹروں نے دیوی کو پی او کے اسپتال میں ریفر کر دیا۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ تھا کہ اس دن کوئی بھی فلائٹ نہیں تھی، اس لیے پرائیویٹ جہاز کے ذریعے اسے اسپتال میں لے جایا گیا۔ اس جہاز میں اس کی مدد کے لیے وہ 2 اجنبی لوگ اور ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچے اور پھر دیوی کا علاج شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، دیوی کے زخم کتنے گہرے تھے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیوی 12 دن تک آئی سی یو میں رہا اور قریب اسے 1 مہینہ ہاسپٹل میں گزارنا پڑا، اور جب ڈاکٹروں کو لگا کہ اس کی جان اب خطرے سے باہر ہے تو اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ آج دیوی ایک رائٹر اور موٹیویشنل سپیکر ہے جو لوگوں کو اپنی کہانی سنا کر زندگی کے ہر میدان میں ڈٹے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کے لیے اس واقعہ کو ہمارے لیے ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، لیکن آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنے میں صرف 1 سیکنڈ لگے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں آپ لوگوں کو اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی شاندار ویڈیو میں۔